گزشتہ خطبہ جمعہ تو اور اج بھی تھوڑے گوش گزار کرانگا پچھلے جمعے بات اتھوں تک پہنچی سی مکے والیاں نے میرے محبوب علیہ السلام نو قتل کرنا چاہا، بچان والے نے بچایا، گھر اندر بچایا، پھر دشمناں دے گھیرے وچوں بچایا، رستے اندر بچایا، غار اندر بچایا، میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار سورج رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ تو اس سے طرح جناب یوسف علیہ السلام بھی 3 دن کھوہ وچ رہے۔ یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ کنا سٹیا؟ سکے پراواں نے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نو بھی جنہاں نے مکیوں کڑیا غارت پچایا، وہ بھی آپ دے قریبی رشتہ دار سن۔ جناب یوسف بھی 3 دن رہے، میرے محمد بھی 3 دن رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب یوسف علیہ السلام 3 دن بعد کھوہ وچوں نکلے، مصر دے وزیر بنے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد غار چوں نکلے، مدینے دے امیر بڑے۔ جڑا کھوہ وچ 3 دن رہا وہ بھی پیکرے حسن و جمالے، جڑا غار وچ 3 دن رہا کائنات وچ او دے حسن تے جمال دا بھی شانی کوئی نہیں۔ جڑا کھوہ وچ رہا جدوں زنانے مصر نے انہوں ویکھیا ہتھاں وچ پھل سن، چھریاں پھلاں دی بجائے انگلیاں تے چل گئیاں۔ جڑا غار وچ 3 دن رہا او دے بارے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ عنہ
کہ اوہی بیبیاں کدی میرے محمد نو ویکھ لیندیاں انگلیاں نہیں دل کڑ کے میرے محبوب دے سامنے رکھ دیندیاں صلی اللہ جمعہ ہفتہ اتوار تے سوموار دی رات میرے محمد غار چوں روانہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نال یار غار ایک غار دا بھی ساتھی ہے تے مزار دا بھی ساتھی بنن والا ہے ابو بکر صدیق. ادو غار دا ساتھی سی ہن مزار دا بھی ساتھی ہے تے قیامت دے دن جنت وچ بھی مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نال نے نال 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 ہر موقع تے نال جتھے ویکھو صدیق نال. کتے چھڑیا تو نہیں ابو بکر دے کیوں جی؟ حالانکہ جبریل بھی بڑا وفادار ہے پر کیا کہنے صدیق تیریاں وفاواں دے. کوئی ایک ایسا موقع وکھاؤ ابو بکر نے محبوب دا ساتھ چھڑیا ہوئے وکھا سکتے ہو؟ ایک موقع وکھاؤ. تو جڑا جبریل ہے وہ دے بارے دے ساتھی نے کہہ دیتا بدو گفت سالار بیت الحرام اے حامل وہی برتر خرام چدر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت شرا تافتی بگفتہ فراتر مجالم نمان بمادم کنیرو بالم نمان گر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. جبریل مکیوں نال رہا بیت المقدس وچ نال پہلے اسمان تے نال دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں نال رہے ہیں میرے. ہن سدرا تے آ کے ساتھ توڑن لگے ہیں. چدر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت شرا تافتی. جبریل ہن کی گل بن گئی؟ ہن کیوں دوستیاں توڑنا ہے؟ جبریل آندا ہے بگفتہ فراتر مجالم ناماد. سوڑیا ہن اگے جان دی میری گنجائش نہیں. توجہ ہے جے کہ کوئی نہیں؟ ہن اگے جان دی میری گنجائش نہیں. کیوں؟ بمادم کے نیرو بالم نما بگفتہ فراتر مجالم نما بمادم کے نیرو بالم نما. محبوبہ بس اتھے اور میریاں طاقتاں جواب دے گئیاں نے. جبریل کی ہونڈیا چل لگے. جبریل آندا ہے گر یکسر موے برتر پرم. سوڑیا جی ایک وال جنہ بھی گاہ ہوا گا نا ادھر ویکھیا جی میرے وال ایک وال جنہ بھی گاہ ہوا گا نا فروغ تجلا بسوزت پرم. تجلی آئے گی میرے پر سڑ جان گے. ابو بکر تے پھر ایسا نال رلیا ایسا نال رلیا کسے موقع تے بھی محبوب نو نہیں چھڑیا. باویں مشکل ہے تے باویں آسانی ہے باویں غمی ہے تے باویں خوشی ہے باویں سفر ہے تے باویں حضر ہے باویں دنیا تے باویں آخرت ہے باویں قبر ہے تے باویں حوض کوثر ہے تے باویں جنت ہے.
پھر سرکار نے بھی کہنا پہ گیا انت صاحبی فی الغار ہائے و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار چ میرے نال وفاواں کیتیاں، ابو بکر محمد جنت تیرے نال وفاواں کر کے وکھائے گا صلی اللہ کتھے کتھے میں شان صدیق سناواں۔ چلو اگے چلیے، یہ خطیب دے ذرا جذبات ہوندے نے، میں رہ نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق نال نے رضی اللہ عنہ آپ دا غلام صحیح بخاری دی حدیث دے مطابق عامر بن فہیرہ وہ بھی نالے، اور دلیل راہ عبداللہ بن عریقت یہ نہیں مسلمان سی، اجرت لے کے یہ مدینے دے راواں دا پتہ سی۔ وہ لوگ پاوے مسلمان نہیں ہوندے سن لیکن غداری نہیں کردے سن، گل دے بڑے پکے سن، ہے کافر لیکن ہمراز بڑا ہے، وہ بھی نال ہے۔ جا رہے نے مدینے دے آراواں تے، بچان والے نے بچایا، غار اندر بچایا، او دے تو اگے بھی بچایا، مدینے تک رب نے میرے محبوب نو بچایا، بلکہ میں نے کہہ دیو رب نے ساری زندگی میرے محبوب نو بچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ نے وعدے فرمائے سن واللہ یعصمک من الناس، جے توجہ کرو تے رب نے سراقہ بن مالک بن جوشم دے حملے کولوں بھی بچایا۔ بول نہ ذرا بول، محبت کر میرے نال۔ بخاری اندر حدیث موجود ہے، سراقہ بن مالک بیان کر دے میں اپنے قبیلے بنی مدلج اندر بیٹھا سا، ایک بندہ آیا آ کے آندا ہے او بنو مدلج والے ہو، میں ویکھیا سمندر دے کنارے کنارے کچھ لوگ جا رہے نے، مینوں تے ایویں لگدا اے او محمد تے او دے ساتھی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ آندا ہے میں ان دی گل نو ٹال دینا وا، میں انہوں خاموش کرا دینا وا، تے چپ کے اپنا گھوڑا تیار کرنا وا، او دے تے زین کسنا وا، کاٹھی پانا وا، کاٹھی کہندے نا پنجابی اندر، او دے تے میں کاٹھی پانا وا، اپنے گھوڑے تے چونیاں والیا، ارد گرد توان والیا، توجہ کرنا، پتہ بھی لگا اے گھوڑیاں والے آج تو 1400 سال پہلے بھی نبی تے صدیق دے دشمن، اے ہوئی گھوڑیاں والے آج بھی نبی تے صدیق دے دشمن، لیکن نہ ادوں کچھ بگاڑ سکے نہ قیامت تک گھوڑیاں والے نبی تے صدیق دا کچھ بگاڑ سکن گے۔ خیر میں گھوڑے تے سوار ہو جانا وا تے میں گھوڑا دوڑانا شروع کر دینا وا، تھوڑا جہا میں سفر طے کیتا، اچانک میریاں نظراں پہ گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے تے چڑھے نے۔ سراقہ بیان کرتا ہے اگے نبی بیٹھا ہے، پیچھے ابو بکر صدیق سوار ہے۔ ذرا میری ایک گل تے غور کر دے جاؤ نا، ایتھے پھر میں تھانوں ایک نکتہ دے کے جانا چاہنا وا۔
گھوڑے تے اگے نبی ہے، بولو پیچھے صدیق ہے۔ ایک واری پھر بولو تاکہ مینوں ٹھنڈ پہ جائے، اگے نبی ہے تے پیچھے صدیق ہے۔ مینوں انج کہن دیو نا کانڈ نبی دی ہے، سینہ ابو بکر صدیق دا ہے، تے مینوں اگلی گل بھی کرن دیو، درمیان اندر فاصلہ کوئی نہیں کہ ہے فاصلہ ہے تے مینوں وخا، درمیان اندر فاصلہ کنڈ محبوب پاک دی تے سینہ ابو بکر دا میرے نبی نال لگدا جا رہا ہے۔ جڑے سینے نبی نال لگ جان انہاں سینے اندر کیویں بغض رہ سکدے نے، انہاں سینے اندر کیویں کینے رہ سکدے نے۔ کڈ نبی دی ہے، سینہ مصطفیٰ دا ہے۔ تے مینوں ایتھے ایک ہور بھی گل کرن دے، سونیا ایویں میرے نال نہ الجھیا کر، ایویں مینوں نہ تنگ کریا کر، ایویں میرا وقت نہ ضائع کریا کر، ایویں میرے نال مناظرے نہ کریا کر۔ مناظرہ کرنا ہی تے جا محبوب نال مناظرے کر کے آ، جے مناظرے دا بہتا شوق ہے تے صدیق نال مناظرے کر کے آ، میرے نال مناظرے نہ کریا کر۔ فلانا خلیفہ بلا فصل ہے، فلانا خلیفہ بلا فصل ہے، میں تے ایک ہی گل کراں گا، اگر ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل ویکھنا تے میرے محمد دا سفر ہجرت پڑھ لو۔ کیوں جی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان اندر کوئی فاصلہ نہیں۔ سراقہ آندا ہے ابو بکر چونکہ پیچھے بیٹھا ہے، صدیق دیاں نظراں چار چوپھیرے سن، یاد ہے نا پچھلا جمعہ، صدیق دیاں نظراں چار چوپھیرے سن۔ ابو بکر نے مینوں ویکھ لیا، ابو بکر دیاں نظراں میرے تے پہ گئیاں، فرماندے نے سونیا ادرکنا یا رسول اللہ، ایتھے ذرا محبت دا مظاہرہ کری میرے نال۔ سونیا سی پکڑے گئے، دشمن آ گیا، قاتل آ گیا، موزی آ گیا، سونیا ویری آ گیا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر گلاں کنج دیاں کر دے ہو، اے ہن آیا بچان والا پہلے ہی ساڑے نالے، یہ ہونا ہے بچانے والا۔ نہیں پتا ابو بکر وہ تو پہلے ہی ساڑے نال، جو گھروں ٹرے سا ادوں دا نال ہے، یہ آیا تو کی ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہویا۔ سراقہ آندا ہے مینوں چونکہ لالچ سی 200 اونٹ دا، 100 اونٹ نبی دے سر دا، 100 اونٹ صدیق دے، جیڑیاں قیمتاں محبوب دیاں پئیاں اوہی قیمتاں صدیق، اور چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ مینوں انعام دا لالچ، میں حملہ کر دینا وا، میں جدوں حملہ کرنا وا، سراقہ آندا ہے میرے گھوڑے نو ٹھڈا لگیا تے میں منہ پر نے زمین تے گر گیا۔ میں محمد دیاں منتاں کرنا وا صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا مینوں معاف کر دیو، آئندہ نہیں جرت کراں گا۔ آقا مینوں معاف کر دیندے نے، میرے کولوں نہ رہا گیا، میں پھر حملہ کرنا وا، پھر میرا ایہو حال ہویا، سرکار نے پھر مینوں معاف کر دیتا، میں تیسری مرتبہ پھر حملہ کرنا وا۔ سراقہ آندا ہے میں جدوں تیجی دفعہ حملہ کرنا وا، میرے تے بڑی وڈی مصیبت آ گئی، میرا گھوڑا لک تک زمین چ دس گیا تے میں منہ پر نے زمین تے ڈگ پیا تے بے ہوش ہو گیا تے اڑیاں رگڑن لگ پیا۔ تے ہن میں ترلے کرنا وا، منتاں کرنا وا، واسطے پانا وا، سنیو ہن معاف کر دیو، آئندہ میں حرکت نہیں کراں گا۔ او چونیاں والے
سراقہ آندا ہے جیڑی گل دا میرے دل تے اثر ہویا او نبی رحیم بڑا ہے، او نبی شفیق بڑا ہے، او نبی مہربان بڑا ہے۔ میں جدوں معافیاں منگیاں او اعلیٰ اخلاق دا بڑا مالک ہے، انہیں مینوں فوراً معاف کر دیتا۔ تے میں نال ہی پڑھنا وا اشہد اللہ الہ۔ اچھا بھی اللہ کر سے مر جاؤ تے کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، موت ہے تے کلمے تے ہے۔ ہاں جی میں کلمہ پڑھنا سراقہ دا میرے یقین ہو گیا کہ جہاں لوگ کے جا رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں، ایڈی شان والا نبی ایک وقت آئے گا یہ فاتح بن کے واپس آئے گا، غالب بن کے واپس آئے گا۔ تو میں پیاری لگ گیا، میں کہ سونے جس دن اندر تسی فاتح بن کے لوٹو گے اس دن لئی مینوں امان لکھ دیو۔ نبی پاک چمڑے دا ایک ٹکڑا منگواندے نے، مینوں امان لکھ دیندے نے۔ ہائے تے نال جاندیاں جاندیاں سرکار نے ایک گل کر دیتی، ایک گل حدیث بخاری دی۔ آپ فرماندے نے کیف بکا اذا لبست سواری کسرا، رات نو جا رہے ہیں، ہنیرے اندر جا رہے ہیں، لک کے جا رہے ہیں، کلا جا رہے ہیں، لیکن گل بڑی وڈی سنادا جا رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے اوے سراقہ ایک ویلا آئے گا دنیا دی جڑی سب تو وڈی سلطنت حکومت میرے صحابہ او دے ٹکڑے کرنگے، خزانے آن گے، اونا اندر سونے دے کنگن بھی میرے صحابہ لے آن گے۔ سراقہ ہاتھ تیرے ہون گے تے کنگن کسرا دے ہون گے۔ کسرا کوئی معمولی تو نہیں، جو ساڈا اج دا امریکہ ہے نا، ادو دا کسرا کیسر کسرا ویکھو کلا جا رہے ہیں ڈر کے لک کے تے پشین گوئی کنی وڈی کردا جا رہے ہیں۔ سراقہ دے مینوں یقین ہو گیا، توجہ کرو، حالانکہ سراقہ نے محبوب دے وعد نہیں سنے، سرکار دیاں تقریرہ نہیں سنیاں، محبوب پیچھے نمازاں نہیں پڑھیاں، جمعے نہیں پڑھے، نبی دیاں مجلساں نہیں کیتیاں، میرے محبوب نال مل کے جہاد نہیں کیتے، لیکن لوگوں سراقہ دا عقیدہ ہے جو آمنہ دے لال نے کہہ دیتا ہے او بالکل حق کے صلی اللہ سراقہ دا ایمان ہے جو مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے وہ بالکل سچے حق کے پاک کے۔ تہاڈا بھی یقین ہے کہ تانوں شک کے جو نبی نے کیا ہے وہ حق کے، جو نبی نے کیا ہے وہ سچ ہے، جو نبی نے کیا ہے وہ پاک کے۔ جڑا نہ مننے وہ دے وچ بڑا شک ہے، ہاں جی وہ دے وچ بڑا شک ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، گفت اللہ بود ہرچے از حلقوم عبداللہ بود۔ اہل حدیث کا بھی عقیدہ ہے ساری کائنات غلطی کر سکتی ہے، اگر نہیں کر سکتا تے آمینہ دلال محمد مصطفیٰ نہیں غلطی کر سکتا صلی اللہ۔ آج خیر ہے تانوں ڈرے ڈرے بول دے او جکے جکے سہمے سہمے ہیں۔ قرآن دے والنجم اذا ہوا، بولو ذرا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی گر
گرجیا کرو شیرو، پتہ لگے ختم نبوت دے چوکیدار بیٹھے نے، نبی تے صدیق دے جانشار بیٹھے نے۔ سراقہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، اے گل سنن والی ہے، بے ہوش ہو گیا، ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، انہوں نے کیا بس بابے دی، بس بابے دی تواڈی بھی نہیں تواڈی نہیں، بس بابے دی گئے، بابا نہیں رہ سکتا، گھر والے رو رہے نے، بچے رو رہے نے۔ سراقہ نے اکھ کھولی، آدھے کیوں روندے ہو؟ گھر والے آندے نے بابا ڈاکٹروں نے تینوں علاج قرار دے دیتا ہے۔ سراقہ دا جواب سن لو، سونے دے پانی نہ لے کے لے جاؤ۔ ہائے سراقہ آندے کذب الاطباء وصدق رسول اللہ۔ اور نہ روو میرے گھر والے ہو، ڈاکٹر جھوٹ بول دے نے، میرے محمد دی زبان جو سچ نکلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالی تے کسرا فتح ہویا نہیں، خزانے آئے نہیں، کنگن میں پائے نہیں، مینوں موت کیویں آ سکدی ہے؟ نبی پاک دنیا تو چلے گئے، ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، فاروق اعظم خلیفہ بنے، کسرا تے فوجاں چڑھا دیتیاں ہیں، نبی دے صحابہ نے صدیق فاروق اعظم دے فوجیاں نے جان سارا نے کسرا دے ٹوٹے کر دیتے، کسرا دے ٹکڑے کر دیتے، کسرا نو پاش پاش کر دیتا۔ خزانے آئے، کنگن بھی آئے، جدو میرے فاروق دے سامنے رکھے گئے، خزانے رکھے گئے، تے فاروق اعظم دیاں نظراں انہاں کنگنا تے پہ گئیاں، تے فاروق اعظم دیاں ڈیکھاں نکل گئیاں، فاروق اعظم دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ فرما دینا این سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک کتھے وے؟ سراقہ آ جاندا ہے، آپ فرما دینے اوے سراقہ اج میرے محمد دی پشین گوئی دے سچا ہوندا وقت آ گیا ہے صلی اللہ۔ کنگن پوائے تے فاروق اعظم نے سراقہ دے ہتھیں پوائے، کسرا فتح ہویا، کسرا دے ٹوٹے ہوئے، سراقہ نے کنگن پائے۔ جو میرے نبی دی زبان جو نکلدا ہے بولو۔ خیر گل میں لمبی ہوندی جا رہی ہے، رب نے بچایا، سراقہ کو بھی بچایا۔ سراقہ کہہ دو رضی اللہ ہوں دے صحابی بن گیا نا، ان تے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ ساری رات بخاری علامات النبوہ کتاب کٹ کے ویکھ لیا دے، حدیث دے راوی برا بن عازب، بڑی لمبی حدیث ہے رضی اللہ عنہ۔ ساری رات سفر کیتا، اگلا تھا دن بھی سفر کیتا، دوپہر دا ویلے آقا فرما دینے ابو بکر محمد نو بھوک لگ گئی ہے صلی اللہ۔ کیوں جی بھوک کیوں لگ گئی میرے مصطفیٰ نو؟ نہیں لگنی چاہیے سی نا، کیونکہ آپ نوری جو نے، نوریاں نو بھوک نہیں لگتی، نوریاں نو پیاس، میرے محمد نو پھر کیوں بھوک لگ گئی ہیں صلی اللہ۔ اور میرا مصطفیٰ نوری نہیں، بشر بھی نہیں، بلکہ رب نے میرے محمد نو سید البشر بنایا ہے صلی اللہ۔ آقا فرماتے نے مینو بولو ذرا، ناراض ہو گئے ہو، گلاں کجدیاں کر جاندا ہے۔ آقا فرماتے نے ابو بکر مینو
بھوک لگ سونے یہ تے جنگل بھی آبان ہے، اتنے تے کوئی شے نہیں ملنی۔ آقا فرماندے نے ابو بکر او دور ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، سونے میں پتہ کر کے آنا وا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس خیمے اندر چلے جاندے نے تے پیچھے میرے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے جاندے نے۔ اس خیمے اندر ایک بڑی جی مائی بیٹھی ہے تے خیمے دے سین اندر ایک بیمار جی بکری بننی ہے۔ آقا مائی نو سلام کر دینے، آقا فرما دینے نی اماں سانو بھوک لگ گئی ہے، اسی مدینے دے رائیاں، اسی مدینے دے مسافر ہیں، جے تیرے کول کوئی کھان پین نو چیز ہے تے سانو کھلا دے۔ مائی آدھی ہے مہمانوں مسافروں توجہ کریا دے ذرا، جنہ راواں تو تسی چل کے آئے ہو، میں انہاں راواں تو صدقے جاواں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میں جدوں دی پیدا ہوئی ہاں اج دے دم تک ایڈیاں سونیاں شکلاں میں ویکھی ہی نہیں۔ آقا فرماتے نے نی اماں تو چہرے ویکھ ویکھ کے قربان ہونی ہے، اسی بھوک نال پریشان ہونے ہاں، سانو کچھ کھلا پلا دے۔ مائی آندی ہے وے میں صدقے جاواں، وے پترو میں واری واری جاواں، میرے گھر اندر کچھ نہیں، میرا خامد ابو معبد بکریاں چران گیا ہے، شام نو لے آئے گا، پترو میں دودھ تانوں رجا رجا کے پیاواں گی۔ آقا فرماتے نے نی اماں اسی تے مدینے دے مسافر ہاں، لمبے ساڈے سفر نے، دشمن ساڈے مگر لگے ہوئے نے، اے جڑی بکری بنی آ اے چوکے پیا دے، اگے تے دودھ نہیں دیندی، اینو کیے سونے ہوئے بڑی بیمار ہے، دودھ نہیں دیندی۔ آقا فرماتے نے نی اماں ٹھیک ہے جے دودھ نہیں دیندی تے تو سانو چوڑ دی اجازت دے دے۔ توجہ کریا دے ذرا توجہ کریا دے، اپنے پیر دی شان سنیا دے، بدر منیر دی شان سنیا دے، سراج منیر دی شان سنیا دے۔ نی اماں جے دودھ نہیں دیندی تے تو سانو چوڑ دی اجازت دے دے۔ مائی آندی ہے پترو میں جدوں تھوڑے چہرے وینیاں قربان جان نو جی کردے، جدوں میں تھوڑیاں گلاں سننیاں حیران جان نو جی کردے، میں آنیاں دودھ نہیں دیندی، تسی آندے ہو چوڑ دی اجازت دے دے، جاؤ چولو جاؤ، جے نہیں رہی دے جے تو چھول۔ جنگل کلی مائی بیٹھی ہے تے میرا پیرو دے کلو بکری چھوڑ دیا، اجازت پیا منگدا ہے، جے تیرا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی، سارا کچھ ہی لے جاندا، قلعہ بھی خالی تے کوٹھا بھی خالی 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 خالی، پر میرا پیر ہے نا، میرا پیر قودرہ صلی اللہ ساری دھرتی تیرا رحمت وڈیندا گیا، ساری دھرتی تیرا رحمت وڈیندا گیا، ساری دھرتی تیرا رحمت وڈیندا گیا، جگ سارے دا محبوب بدنی مٹھا۔ میں بڑا تھک ٹوٹ کے آنا، ساری رات جاگدا رہا، تقریر کردا پھریا، سفر کیتا، لیکن تہانوں جدوں ملنا یقین کرو تھکاوٹ لے جاندی ہے۔ ساری لا دیا کرو میری تھکاوٹ، ساری لا دیا کرو، اینی محبت کریا کرو۔ اے ساری دھرتی تیرا رحمت وڈیندا گیا، بولو ساری دھرتی تیرا رحمت
گد کے ساری دھرتی تے رحمت بڑھیندا گیا او جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا او جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا سینے لا کے محمد رگیندا گیا او سینے لا کے محمد سینے لا کے محمد رگیندا گیا جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے جاؤ چولو میں کو تھانو روکیا ہے توجہ کری ذرا حدیث دے الفاظ نے نبی پاک اللہ دا نام لیندے نے اللہ دا کدا اللہ دا نام لیندے نے ہاں جی کیونکہ نبی مختار کل نہیں مختار کل کون ہے اللہ کی دا نام لیا اللہ دا نام لیا سکیاں تھنا بیمار بکری دے سکیاں تھنا تے میرے نبی نے ہاتھ لایا تے بکری دودھ ہو گئی مائی برتن لیا مائی نے سمجھیا کھچیاں کھچیاں کو تار نکل رہی ہوئے گی ہاں ایک کولی جی لے کے آئی دودھ نال بھر گئی او مائی برتن لیا مائی نے سمجھا کوئی گل بڑھ گئی ہے ایک اور پتیلی جی لے کے آئی وہ بھی دودھ نال بھر گئی مائی ہور برتن لیا ایک اور کر منڈلی جی لب گئی وہ بھی دودھ نال بھر گئی اور برتن لیا اور وہ کیڑی کو چونیاں شہر چ بیٹھی سی بھی کول کو برتناں دی دکان ہے کلی مائی جنگل چ بیٹھی ہے سارے گھر دے برتن بھر گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام برتن بھی بھر گئے پیٹ بھی بھر گئے تے بولو بکری دے تھن بھی بھر گئے آقا مائی نو پہ آندے نے ساتھیاں نو پہ آندے نے یار صدیق نو پہ آندے نے میرے نبی خود پیندے نے آقا فرماندے نے اماں سانو اجازتاں دے دے مائی اجازت دین دی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینے دے رائی ہو جاندے نے شام پینا مائی دا خامد آیا ابو معبد آیا دودھ دے پرے برتن ویندا ہے حیران ہو جاندا ہے آدا ہے دودھ کتھوں آیا ہے مائی مسکرا کے آندی ہے سو پئی بیمار ویکھ لے سو پئی ہے اے کیویں سو پئی آدی ہے وے سو تے نہیں پئی ایک چاند تے سورج دے چہرے والا آیا ہاتھ لا گیا دودھ کر گیا ابن شام اندر موجود ہے او بکری میرے مصطفیٰ دے جان تو بعد 1 سال زندہ نہیں رہی 5 سال زندہ نہیں رہی 10 سال زندہ نہیں رہی 15 سال زندہ نہیں رہی او میں پڑھیا او بکری میرے مصطفیٰ دے جان تو بعد 18 سال زندہ رہی تے 18 سال دودھ دے دی رہی بابا جی آندے نے منزل کر کے ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقان رستوں پر تم اندر ڈٹھی ایک زمانی معبدوس نام بتاواں سی مسکین نمانے کر دے اندر اس بکری بنے لاگر درد رجانے آقا فرماندنے نہیں اماں ہے تجھ کھاون پیون کارم چیز تیرے گھر کائی کچھ نہیں حاضر صدقے جاواں مائی نے عرض سنائی مائی نے اجازت دیتی چھڑ گئے تنگی فاقے سارے وہ چھڑ گئے تنگی فاقے سارے چوڑیاں والے ادھر توجہ کرنا ارد گرد توان والے چھڑ گئے تنگی فاقے سارے برکت شاہ ابرار سارا ٹبر دودھ پیا بھی میں گزرے سال 18 گل مکائی ہے
یا اللہ میں تو تینوں کہندا ہونا میں جدوں جمعہ پڑھاواں کدی کڑی روک دیا کر خان میں رج کے سنا تے لواں انہاں نوں ہاں جی رج کے رات گجران والے تقریر سی بڑے مولوی بڑے بندے بھی بڑے سن بڑا مجمع سی مینوں کہن لگے جی کسی دا ٹائم 10 منٹ کسی دا 15-20 مینوں کہن لگے تہاڈا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے تو تہاڈا موضوع ہے شان امی عائشہ صدیقہ میں کہ یار میں تو تیاری کوئی نہیں کیتی میں نے تو موضوع آندا نہیں اسٹیج سیکرٹری کہندا چلو پھر جہاں آتا جو کر دیو ٹھیک ہے انہیں اعلان کیتا حافظ بخاری حافظ مشکات حافظ حدیث ہاں جی تقریر کریں گے میں کہا بڑا افسوس ہے تیرے تے یار نالے حافظ حدیث آنا ہے تو نالے آنا جڑا مرضی سنا دیو خیر میں تقریر شروع کی تھی میں کیا اسٹیج سیکرٹری میری گل نہیں سمجھیا اصل میرا مقصد یہ سی کہ ادھے گھنٹے والا موضوع مینوں شان عائشہ نہیں آتا ادھے گھنٹے والا نہیں مینوں آتا میں نے تو 1.5-2 گھنٹے والا آتا ہے خیر میرے مصطفیٰ علیہ السلام اگے گئے میں شارٹ کٹ کر ہاں 8 ربیع الاول 23 ستمبر میرے نبی مدینے پہنچ گئے اللہ تنوں مدینے لے جائے اللہ تنوں مکے لے جائے اونچی آمین کہہ دیو یا اللہ تنوں سانو سارے نوں مکے مدینے لے جا جتھے ان کو بائن قبیلہ بنی عمر بن عوف یہ نام در میرے مصطفیٰ ہاں جی ایک تاریخ والا لکھ دے 10 دن رہے بخاری اندر حدیث 14 دن رہے ایک اور نسخہ بخاری دا او دے اندر 24 دن بہرحال صحیح جڑی گل ہے 14 دن میرے محمد رہے صلی اللہ کنے دن رہے لوگ آ رہے ہیں جی پتہ لگ رہے آ رہے ہیں پروانہ بار آ رہے ہیں میرے نبی دیاں زیارتیں کر رہے ہیں تے ہویا پتہ ہے کی جڑا آندا ہے نا ابو بکر حالانکہ 2-2.5 سال چھوٹے سن میرے نبی نالوں ہاں جی لیکن بڈھے ابو بکر زیادہ لگتے سن میرا نبی تے جوان سی ماشاءاللہ جوان صحابہ کہندے نے نبی دی داڑھی وچ صرف 18-19 وال سن چٹے بس جوان سی میرا نبی صدیق بڈھا لگتا سی جیڑا آندا ہے ابو بکر نو سلام کر کے بہ جاندا ہے ابو بکر نال مصافحہ کر کے بہ جاندا ہے ابو بکر بڑا سیاںا ہے جدوں صدیق نے ویکھیا چادر تان کے میرے محمد تے کھلو گئے صلی اللہ تاکہ پیر مرید دی پہچان ہو جائے آقا غلام دی پہچان ہو جائے خادم مخدوم دی پہچان ہو جائے اور صدیق تے نبی دی پہچان ہو جائے رضی اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتھے چند دن رہے اور اگے جا رہے ہیں مدینے اندر داخل ہے میرے نبی دا مدینے اندر مدینہ والے نوں چاہ چڑھے نے خوشیاں چڑھیاں نے خوشیاں کیوں نہ چڑھے نبی آ رہے ہیں مصطفیٰ آ رہے ہیں رہنما آ رہے ہیں پیشوا آ رہے ہیں مقتدہ آ رہے ہیں مصطفیٰ آ رہے ہیں مرتضی آ رہے ہیں مطاع آ رہے ہیں متبع آ رہے ہیں مدینے والے نوں چاہ چڑھے نے بچیوں بیٹیوں انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیوں توجہ کر رہے تھے ذرا اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھیاں نے تے آندیاں نے طلع البدر علینا کہو ذرا سبحان اللہ اچھی کہو طلع البدر علینا من سمیات الودائی نی مدینو ایک چاند آیا ہے مدینو ایک میرا نبی چاند ہے سورج ہے نہیں چاند تے سورج بھی میرے محمد دے چہرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ مدینو ایک مکیوں ایک بولو مکیوں ایک چاند آئے مولی جی ملا صاحب تیرے نال تو کڑیاں ہی سیاںیاں سن جڑیاں آندیاں نے مکیوں چاند آیا
اللہ تیرے انہیں جنی عقل دے دے وے اچھی آمین کہہ دیو جڑا دے نہیں کوئی نہیں آئے شاید پہلے ہی موجود ہے سن کڑیاں کی آندیاں نے مکیوں ایک اچھی بولو مکیوں ایک ذرا مل کے کہنا ہے ہن میرے نال تاکہ باہر لگ جائے طلع البدر علینا من شنیعۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع اج چم خوشیدہ چڑھیا نہیں اچھی اچھی جنوں پیار ہے اچھی اج چم خوشیدہ چڑھیا نہیں نبی قدم مدینے دھریانی اج شہر مدینہ ٹھریانی واہ واہ رونق شہر بازار دیا بچیو ترانہ یاد کر کے لے جاؤ اسی کڑیاں قوم انصار دیا جند جان نبی تو وار دیا بولو جند جان نبی تو وار دیا نہیں میری او بچیو بڑا پیارا ترانہ نوٹ کر کے لے جاؤ یاد کر کے لے جاؤ نبی پاک مدینے آئے نہیں یا اللہ ملہ دے کوئی نہیں آئے پہلے ایسا اللہ دے نے دی نام منی دی بالکل نہ منی وہ نہ بچیاں دی من لوی جڑیاں دیاں نے نبی پاک مدینے جیدہ جیدہ ہے عقیدہ ذرا مل کے بولا رہا نبی پاک مدینے کھچ کے ذرا گج کے ذرا نبی پاک مدینے آئے نی اللہ رحمت می برسائے نی رب سونے چانن لائے نی بوندہ برشیاں باغ بہار دیا کیا رتبہ سلام پہاڑی دا کیا شان تیری اسواری دا سم حکم سیتا بیاداری دا بیٹیوں اسی گولیاں نبی سرکار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج آیا نی اج آیا پیر حقانی میں آمنہ دا دل جانین جبریل جس دا دربانین جبریل جس دا دربانین جبریل جس دا دربانین سبحان اللہ اسی خادم نبی سلطان دیا جند جان نبی تو وار دیا اسی کڑیاں کو انصار دی بس من مقام دیو جمعہ دل نہیں کردا آقا مدینے گئے بنو نجار اندر پہنچ گئے ہاں جی ہر ایک دی خواہش ہے نبی ساڑھے گھر آئے مصطفیٰ ساڑھے اندر رہے ساڑھے گھر تشریف لے آئے دو میاں بیوی آپس اندر بیٹھے ہیں بیوی آندیے وے ابو ایوب اللہ والے ہر گھر نبی دی آمد دی تیاری ہے ساڑھے گھر کوئی تیاری نہیں ابو ایوب آندہ نہیں میری یہ بیوی ہے اسی تیاری کی کرنی ہے ساڑھے گھر تے ڈانگ دا آٹا نہیں ابھی دی مہمان نوازی کی کرنی ہے بیوی دی اچھی کھا نکل گئی آدھی یہ میرے خامد اسی پھر معلوم رہ گئے خامد ہے نہیں اللہ وقت گھر سن پکی دے سچی سن لے میری گل پلے بن لے جے نبی نو دولتاں والے نل پیارے مڑ ساڑی واری
آنی نہیں جے نبی نو ماڑے نال پیار تے سانو چھڑ کے نبی نے اور کسے پاسے جانا نہیں. ہر گھر آپ تیاری کہو سبحان اللہ. اوے ہر گھر آپ تیاری کیتی کل امیراں کرن امیداں دے میں گھر آوام روشن بدر منیراں. یہ پھر سناواں کہ ادھار رہ گیا میرے آقا بڑو نجار اندر جا رہے ہیں جدے بوئے کو میرے نبی دی ڈاچی گزر دیئے وہ بہار پکڑن دی کوشش کردہ ہے. سرکار فرماندے نے خلو سبیلہا انہا مامورا یہ دی موار چھڑ دیو یہ اپنی مرضی نال نہیں جا رہی محمد دے رب دی مرضی نال جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاری ہے جاری ہے جاری ہے جاری ہے سواری سواری میرے مصطفیٰ علی سواری جاری ہے. جب ابو ایوب دا گھر آیا تے ابو ایوب دے گھر دے سامنے کھلا پلاٹ اتھے جا کے میرے محمد دی ڈاچی بہ گئی. ابو ایوب نے پلان پکڑیا گھر لے گیا. آقا فرماندے نے بندہ اپنے پلان دے نال ہوندا ہے. میرے نبی ابو ایوب دے مہمان بن گئے. سبحان اللہ صلی اللہ. آخری بات میرے مصطفیٰ مدینے گئے. پہلے یسرب سی ہن مدینہ بن گیا. مدینہ الرسول بن گیا. مدینہ النبی بن گیا. نبی نو بخار چڑھ گیا. بلال نو بخار چڑھ گیا. صدیق نو بخار چڑھ گیا. صحابہ نو بخار چڑھ گیا. اتھن عربی دے شعر نے میرے کو وقت نہیں ورنہ میں سنا دا. میرے محبوب دعا کر دینے یا اللہ مدینے دا بخار دور کر دے. اللہ مدینے دے پھل اندر برکتہ پا دے. اللہ مدینے دے موت اندر برکتہ پا دے. اللہ مدینے دے ٹوپے اندر برکتہ پا دے. اللہ تیرے خلیل نے مکے واسطے دعا کی تھی محمد مدینے لئی دعا کرتا ہے. اللہ جویں مکہ پیارے مدینہ بھی پیارا بنا دے صلی اللہ. اور سرکار نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فمن مات بالمدینة كنت له شفیعا وشہیدا. جنہوں مدینے موت آئی قیامت دن محمد رب دے دربار او دی گواہی بھی دے گا او دی سفارش کر کے انہوں جنت بھی لے جائے گا. مدینہ مدینہ اس واسطے بھی آل ہے. سرکار نے فرمایا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون. مدینہ مدینہ اس واسطے بھی آل ہے. مدینہ اندر مسجد قباء ہے. میرے محبوب نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان کاجر العمرہ. جنہیں مسجد قباء اندر جا کے 2 رکعتیں پڑھیاں اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرما دیں گے. لوگوں مدینہ مدینہ اس واسطے بھی مدینہ آل ہے. مدینے اندر مسجد نبوی ہے. سرکار نے فرمایا من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتبت لہ براۃ من النار وبراۃ من العذاب وبراۃ من النفاق. جنہیں مسجد نبوی اندر جا کے 40 نمازاں پڑھیاں اللہ انہوں نفاق تو بری کر دیں گے, عذاب تو بری کر دیں گے, جہنم دی اگ تو اللہ انہوں بری کر دیں گے. مدینہ مدینہ اس واسطے بھی آل ہے. مدینے اندر جنت البقیع ہے جس دے اندر نبی پاک دے 10,000 صحابہ دیاں قبراں. سرکار نے فرمایا جنت البقیع وچوں قیامت دے دن 70,000 ایسے بندے اٹھن گے جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں زیادہ چمکدے ہوں گے. بغیر حساب دے اللہ دی جنت داخل ہو جان گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.